الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا مکرم بنایا ہے، بڑا معظم بنایا ہے، اور تمام مخلوق میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن اس انسان پر کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہیں، اور وہ چیزیں اس لیے حرام قرار دی ہیں کہ ان چیزوں کا انسان کے لیے اختیار کرنا اچھا نہیں، اس کے حق میں بہتر نہیں، اس پر جچتا نہیں ان چیزوں کو اپنائے۔ وہ ان چیزوں کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، جیسا کہ تکبر، اس کا تعلق کبر، بڑھائی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جچتی ہے، انسان کے ساتھ نہیں جچتی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اہل علم میں تکبر پایا جاتا ہے، کیونکہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ علم کی وجہ سے ہم سب سے افضل ہوئے۔ اس افضلیت کی بنیاد پر دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ علم کی وجہ سے ہماری خاص عظمت ہونی چاہیے، ہمارا پروٹوکول ہونا چاہیے، ہماری قدر ہونی چاہیے۔ جب ان کو وہ نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور لوگوں سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ علم کا تعلق تو خشیت کے ساتھ ہے۔ جس قدر انسان میں علم آتا ہے، خشیت آتی ہے، اسی قدر انسان کی ذات میں تواضع پیدا ہوتی ہے، تکبر نکلتا چلا جاتا ہے۔ اہل علم میں سے اگر کوئی آدمی تکبر کا شکار ہوتا ہے تو اسے جاہل کہنا بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر صحیح معنوں میں یہ عالم ہوتا تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان چکا ہوتا، تو پھر کبھی بھی اپنی بڑھائی کا یہ خیال دل میں نہ لاتا۔ اس نے علم حاصل کیا لیکن اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس نے اپنے اندر سے بڑا پن ختم نہیں کیا، تواضع پیدا نہیں کی، کیونکہ علماء کا خاصہ یہ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، خشیت والے وہ علماء ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء جو متکبر قسم کے علماء ہیں، متکبر قسم کے قاری ہیں، ان کے بارے میں فرمایا آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کو کہتے پھریں گے ہم عالم ہیں، ہم قاری ہیں۔ آج وہ زمانہ ہے، آج یہی سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک وقت تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ امام بنے، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو کہا، لوگوں تم اپنا امام بدل لو یا تم اکیلے تنہا نماز پڑھو، مجھ میں یہ اس بات کی جسارت نہیں، میرے دل میں کہیں یہ بات پیدا نہ ہو جائے میں لوگوں سے افضل ہوں۔ کیونکہ عالم جتنا بڑے سے بڑا بھی عالم بن جائے، اسے کبھی کسی وقت بھی اس بات کی اپنے آپ کو وہ پرامن نہیں رکھ سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور کتنے سے کتنا برا آدمی کیوں نہ ہو، وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑے عالم کا خاتمہ سوء ایمان پر ہو سکتا ہے، برے سے برے آدمی کا خاتمہ اچھے ایمان پر، حسن ایمان پر ہو سکتا ہے۔ یہ تو فیصلہ اللہ رب العزت موت کے وقت میں کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن ایک آدمی کو جہنم میں سے ایسے اس کے انتڑیوں کے گرد وہ لپٹا ہوا چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے اندر چکر لگاتا ہے۔ لوگ اوپر سے جھانک کر اسے دیکھیں گے اور پوچھیں گے یہ کس لیے معاملہ بنا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو نیکی کی بات پہنچاتا تھا لیکن خود نیک نہیں تھا، لوگوں کو برائی سے روکتا تھا، خود نہیں رکتا تھا۔ تو معاملہ تو اس قدر سخت ہے، تو علم پر تکبر کہاں سے بنتا ہے؟ علم کے وجہ سے تو تواضع بلام بعور، علم بہت زیادہ، تواضع نہیں اختیار کی، تکبر۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، مثلہم، تورات کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے کہ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں گدھے کی طرح اپنے پیٹھ پر لادی ہوئی ہیں،
اور یہ اپنے علم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں تو وہ عالم پسندیدہ ہے جو عالم اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، ورنہ اگر عالم ہے علم پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ بعض دفعہ تواضع و تکبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، حقیقت میں تواضع نہیں ہوتی بلکہ تکبر ہی کی قسم ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے متواضع بن جانے کا نام تواضع نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں اندر سے اپنے آپ کو چھوٹے کرنے کا نام تواضع ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ظاہری الفاظ تکبر کے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے تواضع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں قیامت والے دن سب آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، لیکن یہ فخر کی بات نہیں، میں اللہ کے شکر کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں مشہور ہے، جب وہ بیان کرتے واعظ کرتے لوگ کہتے حضرت بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھی بات کی، بہت خوش ہوتے ہنستے۔ اب دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہنس رہے ہیں، پوچھا حضرت آپ اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے اللہ رب العزت کی میں نے بات کی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، میں اللہ رب العزت کی توفیق پر خوش ہو رہا ہوں، بڑائی تو اللہ کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے مجھ سے اپنی بڑائی کے الفاظ میرے زبان سے نکال لیے۔ تو یہاں پر دیکھنے میں تو ان کا ظاہری جو انداز ہے وہ تکبرانہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تواضع ہے۔ تو یہ تواضع اور تکبر ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ آدمی بعض دفعہ نہیں کر پاتا، اس کے لیے بڑے حضرات، بڑے شیوخ کے پاس جانا پڑتا ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی رگڑیں لگائی ہوتی ہیں، ان کے پاس جا کر آدمی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ انسان کو معلوم نہیں ہوتی، ان سے بچنا شروع ہو جاتا ہے اور حلال چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ تو میرے کتے سے بھی زیادہ بدتر ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہوگی تب جب قیامت والے دن فیصلہ فرمائیں گے، اگر تو میں جنت میں چلا گیا تو میں تیرے کتے سے افضل ہوں، اور اگر میرا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہوگا تو تیرا کتا میرے سے افضل ہے، کیونکہ کتے کا مر جانے کے بعد حساب نہیں اور میرا مر جانے کے بعد حساب ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر تواضع کی زندگی، علم کے ساتھ تواضع کی زندگی اختیار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جس کو علم کی نسبت سے نوازے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے افضل نہ سمجھے۔ ایک ہوتا ہے افضل، ایک ہوتا ہے اکمل ہونا۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ باتیں کہ ایک آدمی عالم بھی ہے تو اپنے آپ کو کیا عالم نہ کہے، ایک آدمی بہت مالدار ہے کیا وہ اپنے آپ کو مالدار نہ کہے، ایک آدمی صحت مند ہے کیا وہ اپنے آپ کو صحت مند نہ کہے، تو یہ تو حقیقت کی نفی کرنا ہو گئی۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو اکمل سمجھنا تکبر نہیں، اپنے آپ کو افضل سمجھنا تکبر ہے۔ اکمل سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں فی الحال اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم بنایا ہے، دوسرے کی بنسبت میرے پاس زیادہ علم ہے، فی الحال اللہ نے مجھے دولت دی ہے، دوسرے کی بنسبت اللہ نے مجھے دولت زیادہ دی ہے، فی الحال میں صحت مند ہوں، دوسرے کی بنسبت میری صحت اچھی ہے۔ یہ کہنا، یہ سمجھنا، یہ تکبر نہیں۔ ہاں یہ کہے کہ میں سب سے عالم، میں سب سے بڑا عالم ہوں اور میرے برابر کا کوئی نہیں، میں ہی مالدار ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں، میں ہی صحت مند ہوں، میری ہی جوانی ہے، اور سب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا پھرے، اپنی جوانی کے بلبوتے پر دوسروں پر ظلم کرتا پھرے، یہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اکمل سمجھ لینا دوسروں کے مقابلے میں یہ تکبر نہیں، لیکن اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں ایسا افضل سمجھنا کہ ان کی حقارت کرے اور حق بات کو قبول نہ کرے، یہ تکبر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔